دوستو، کیا آپ کو کبھی محسوس ہوا ہے کہ جس شخص سے آپ ہر رات گھنٹوں فون پر بات کرتے ہیں وہ ایسا آپ کے دماغ پر قبضہ جما رہا ہے؟ نہ وہ کھل کر کچھ کہتا ہے، نہ آپ کو واضح طور پر کچھ محسوس ہوتا ہے، لیکن اندر ہی اندر آپ اس کے بغیر ادھورے ہونے لگتے ہیں۔ وہ آپ کی خوشی، اداسی، یہاں تک کہ دن کا آغاز اور اختتام بھی اپنے ہاتھوں میں لے لیتا ہے۔ لانگ ڈسٹینس رشتے بظاہر معصوم لگتے ہیں، مسلسل چیٹنگ، روزانہ تصویروں کا تبادلہ، ویڈیوز کال اور خاص کر آئی مس یو والا میسج، لیکن اسی تسلسل میں کہیں نہ کہیں ایک لمحہ ایسا آتا ہے جہاں دماغی کنٹرول کا جال بچھنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے جو محبت میں آنکھیں بند کر کے سب کچھ سچ مان لیتے ہیں۔ یہاں ہم کھولیں گے وہ چھپے ہوئے نفسیاتی ہتھ کنڈے جن کے ذریعے لانگ ڈسٹینس میں ایک شخص دوسرے کے جذبات، سوچ اور رویے کو کنٹرول کرتا ہے، اور وہ بھی بغیر اسے خبر ہونے دیے۔ اگر آپ کسی ایسے تعلق میں ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ صرف ایک تجزیہ نہیں ہے بلکہ ایک آئینہ ہے۔ لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ یعنی ایک ایسا رشتہ جہاں فاصلے بہت ہوتے ہیں لیکن جذبات بہت قریب ہوتے ہیں، جہاں ہاتھ پکڑنے کا موقع نہیں ہوتا لیکن دل ایک ساتھ دوسرے کی دھڑکن کو محسوس کرتے ہیں۔ ایسے تعلقات عام طور پر سوشل میڈیا، چیٹ کالز اور ویڈیو کال سے شروع ہوتے ہیں، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ جب فزیکلی موجودگی نہ ہو تو محبت کیسے بڑھتی ہے اور دماغ پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے؟ ایسے رشتے زیادہ تر ان لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں جو یا تو تنہائی سے گزر رہے ہوتے ہیں یا جنہیں اپنی زندگی میں جذباتی سہارا چاہیے ہوتا ہے۔ یہی ضرورتیں اکثر انہیں کمزور بناتی ہیں اور یہی کمزوری دماغی کنٹرول کا پہلا دروازہ کھولتی ہے۔ جب ایک شخص روزانہ آپ سے بات کرتا ہے، آپ کی عادت بن جاتا ہے تو آپ کا دماغ اسے سیف زون سمجھنے لگتا ہے، اور جب وہی شخص بات کم کر دے یا غیر متوقع رویہ دکھائے تو آپ الجھ جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں۔ یہی سے دماغی کنٹرول شروع ہوتا ہے، آہستہ آہستہ، خاموشی سے اور اکثر بغیر کسی شعوری احساس کے۔ آپ محسوس کیے بغیر دوسروں کی باتوں، جذبات اور رد عمل کے مطابق بدلنے لگتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان 5 نفسیاتی ٹیکنیکس کی جن کے ذریعے لانگ ڈسٹینس میں لوگ ایک دوسرے کو شعوری یا لاشعوری طور پر کنٹرول کرتے ہیں، چاہے وہ محبت ہو، اٹینشن سیکنگ یا صرف طاقت کا کھیل۔ ان ٹیکنیکس کو جاننا ضروری ہے تاکہ آپ خود کو بچا سکیں، پہچان سکیں اور رشتے میں اپنی اصل پہچان قائم رکھ سکیں۔ تو آئیے سچ کو سامنے لاتے ہیں۔ نمبر 1، ایموشنل کنسسٹنسی ٹریپ، جذباتی تسلسل کا جال۔ لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ میں سب سے پہلا اور سب سے مؤثر دماغی کنٹرول کا طریقہ جذباتی تسلسل ہے۔ یہ وہ معمولی لیکن مسلسل رویہ ہوتا ہے جو کسی کو آپ کی عادت، ضرورت اور آخرکار ذہنی غلام بنا دیتا ہے، اور وہ بھی اتنی خاموشی سے کہ اسے خود بھی احساس نہیں ہوتا۔ صبح بخیر کا ایک میسج، دن بھر چھوٹے چھوٹے پیغامات، شام کو دلچسپ گفتگو اور رات کو آئی مس یو کے ساتھ سونے کی دعائیں۔ یہ سب باتیں بظاہر محبت کا اظہار لگتی ہیں لیکن دراصل یہ ایک ریوارڈ سائیکل کا حصہ بن جاتی ہیں۔ دماغ ان چیزوں کے خوشگوار کیفیت سے جوڑ لیتا ہے، اور جیسے ہی وہ روزمرہ کے معمولات میں شامل ہوتی ہیں تو ان کی غیر موجودگی ذہنی بے چینی کا سبب بننے لگتی ہے۔ اگر ایک دن وہ شخص میسج نہ کرے یا جواب نہ دے تو دماغ میں سوالات اور شک جنم لیتے ہیں۔ کیا وہ ناراض ہے؟ کہیں اسے کوئی اور تو نہیں مل گیا؟ میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا؟ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ لاشعوری طور پر اس کے جذبات کے مطابق اپنے رویے کو بدلنے لگتے ہیں۔ یہ جال اس لیے بھی خطرناک ہے کیونکہ یہ محبت کے لباس میں آتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو صرف کیئر ہے لیکن اصل میں یہ ایک ڈیپینڈنسی ہے۔ جب ایک شخص آپ کی ایموشن ڈوز بن جائے تو آپ اس کے بغیر اندر سے خالی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ یہی وہ کیفیت ہے جو اکثر لانگ ڈسٹینس تعلقات میں نظر آتی ہے۔ دوسری طرف کنٹرول کرنے والا شخص اس تسلسل کو اپنی طاقت بناتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کی موجودگی آپ کے موڈ، دن اور احساسات پر اثر ڈالتی ہے، اس لیے وہ کبھی اس تسلسل کو برقرار رکھتا ہے اور کبھی اچانک توڑ دیتا ہے تاکہ آپ اور بھی جھک جائیں۔ یہی ہے ایموشنل کنسسٹنسی ٹریپ، ایک ایسا خاموش ہتھیار جو محبت کے نام پر آپ کا دماغ قید کر لیتا ہے۔ نمبر 2، شیڈولڈ اویلیبلٹی، منصوبہ بندی سے موجودگی۔ لانگ ڈسٹینس رشتوں میں دوسرا بڑا دماغی کنٹرول کا طریقہ ہے منصوبہ بندی سے موجودگی، یعنی ایک خاص وقت پر آن لائن آنا، بات کرنا اور پھر غائب ہو جانا۔ یہ عمل بظاہر ایک نارمل روٹین لگتا ہے لیکن دراصل یہ ایک گہرا نفسیاتی ہتھیار ہے جس کے ذریعے دوسرے شخص کے جذبات کو باقاعدہ کنٹرول کیا جاتا ہے۔ جب کوئی روزانہ رات 10 بجے آن لائن آ کر بات کرتا ہے تو آپ کا دماغ آہستہ آہستہ اس وقت کو اس کی موجودگی سے جوڑ لیتا ہے۔ وقت جیسے ہی قریب آتا ہے ذہن متحرک ہو جاتا ہے، دل دھڑکنے لگتا ہے اور سارا دھیان اسی ایک شخص کی طرف چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ شخص اچانک اس مخصوص وقت پر نہ آئے تو بے چینی، الجھن اور اداسی طاری ہو جاتی ہے۔ یہ عمل آپ کے دماغ میں بیہیویئرل کنڈیشننگ پیدا کرتا ہے۔
ایک ایسا سسٹم جس میں آپ کسی اور کے معمولات کے مطابق اپنا مزاج، اپنا وقت، حتیٰ کہ اپنی نیند بھی ترتیب دینے لگتے ہیں۔ یہ تکنیک عام طور پر وہ لوگ استعمال کرتے ہیں جو تعلق میں طاقت برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کی موجودگی اب آپ کے لیے ریلیف اور ان کی غیر موجودگی پریشانی بن چکی ہے، اس لیے وہ جب چاہیں سامنے آ جاتے ہیں اور جب چاہیں غائب ہو جاتے ہیں، اور ہر بار آپ ان کی توجہ کے لیے پہلے سے زیادہ ترستے ہیں۔ اس طرح کی موجودگی اکثر مشروط محبت کا روپ دھار لیتی ہے، یعنی میں تمہیں تب وقت دوں گا جب تم میرے حساب سے چلو گے، جب میں چاہوں تب تمہیں خوشی ملے گی۔ یہ غیر محسوس انداز کا کنٹرول آپ کی خود مختاری کو ختم کرتا ہے۔ آپ فیصلہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور انتظار کرنا سیکھ لیتے ہیں، ایک ایسا انتظار جو روزانہ ذہنی تھکن، عدم تحفظ اور احساس کمتری کا باعث بنتا ہے۔ لہذا اگر آپ کسی کی موجودگی کا وقت ذہن میں ازبر کر چکے ہیں تو یہ سمجھنا ضروری ہے، کیا یہ محبت ہے یا صرف ذہن کی تربیت یافتہ عادت؟ شیڈولڈ اویلیبلٹی وہ نفسیاتی کنجی ہے جو آپ کے احساسات کے دروازے کو اندر سے بند کر دیتی ہے اور چابی صرف اسی کے پاس رہتی ہے۔ نمبر 3، وائس اینڈ ٹیکسٹ اینکرنگ، آواز اور الفاظ سے وابستگی۔ لانگ ڈسٹینس تعلقات میں ایک اور طاقتور اور گہرا دماغی کنٹرول کا طریقہ ہے وائس اینڈ ٹیکسٹ اینکرنگ، یعنی مخصوص آواز، جملے، ایموجیز یا انداز گفتگو کے ذریعے کسی کے لاشعور میں اپنی موجودگی محبت کر دینا۔ یہ وہ ہتھیار ہے جو خاموشی سے ذہن کے اندر جا کر اپنا اثر چھوڑتا ہے اور جب چاہے دوبارہ اسی حساب کو زندہ کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص روزانہ آپ کو کہے تم میری دنیا ہو یا گڈ نائٹ مائی مون، تو ابتدائی دنوں میں یہ صرف پیار بھرے جملے لگتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ جب وہ بار بار دہرائے جاتے ہیں تو آپ کا سب کانشیس مائنڈ ان جملوں کو ایک خاص احساس کے ساتھ جوڑ لیتا ہے۔ وہ احساس کبھی محفوظ ہونے کا ہوتا ہے، کبھی چاہے جانے کا اور کبھی تنہائی میں سکون ملنے کا۔ یہی جملے، وہ ایموجیز یا وہ مخصوص آواز آپ کے اندر ایک خاص کیفیت پیدا کر دیتے ہیں۔ اب جب وہ شخص موجود نہ بھی ہو لیکن آپ کو کہیں وہ جملہ یا ایموجی دوبارہ نظر آئے یا کوئی اسی انداز میں بات کرے تو دماغ فوراً اس شخص کی یاد اور اس سے جڑے احساسات کو زندہ کر دیتا ہے۔ یہی تکنیک نیرو لنگوسٹک پروگرامنگ میں اینکرنگ کہلاتی ہے، یعنی کسی مخصوص لفظ، آواز یا علامت کو ایک جذباتی کیفیت سے جوڑ دینا۔ کچھ لوگ یہ تکنیک جان بوجھ کر استعمال کرتے، وہ ایک مخصوص انداز میں بات کرتے ہیں، اپنی آواز میں خاص نرمی اور کشش رکھتے ہیں تاکہ وہ آپ کے دماغ میں ایک اینکر کی طرح محفوظ ہو جائے، اور جب وہ دوبارہ وہی چیز استعمال کریں تو آپ فوراً ان کی طرف مینٹلی پل ہو جائیں، چاہے وہ مومنٹ اچھا ہو یا برا۔ اس تکنیک کے ذریعے ایک انسان آپ کے لاشعور تک رسائی حاصل کر لیتا ہے، جہاں جذبات زیادہ طاقتور ہوتے ہیں اور منطق کمزور۔ نتیجہ، آپ اس کے الفاظ سے بندھے رہتے ہیں، اس کی آواز سن کر دل دھڑکتا ہے اور اس کی امیجز کو دیکھ کر مسکراہٹ آ جاتی ہے، چاہے وہ شخص اب زندگی میں نہ بھی ہو۔ یہی ہے وائس اینڈ ٹیکسٹ اینکرنگ، ایک خاموش مگر زبردست کنٹرول جو صرف الفاظ سے آپ کے دل و دماغ پر حکومت کرتا ہے۔ نمبر 4، ایموشنل ود ہولڈنگ، جذبات کی روک تھام۔ لانگ ڈسٹینس تعلقات میں جب کوئی ایک شخص دوسرے کو کنٹرول کرنا چاہے تو ایک بہت مؤثر نفسیاتی ہتھیار ہوتا ہے جذبات کی روک تھام، یعنی ایموشنل ود ہولڈنگ۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب بات چیت، محبت، توجہ یا جذبات کا وہ بہاؤ جو پہلے روزانہ ہوتا تھا اچانک کم یا بند کر دیا جاتا ہے، اور وہ بھی بغیر کسی واضح وجہ کے۔ مثلا اگر کوئی شخص روزانہ آپ کو پیار بھرے پیغامات بھیجتا ہے، اچانک وہ میسج کرنا چھوڑ دے یا ٹھنڈے انداز میں بات کرنے لگے تو آپ فوراً خود کو الزام دینے لگتے ہیں۔ آپ کا ذہن سوالات کی آگ میں جلنے لگتا ہے، میں نے کیا غلط کہا؟ شاید میں نے کوئی بات ایسی کر دی ہے جو سے ناگوار گزری ہو، شاید وہ مجھ سے بور ہو چکا ہے۔ یہ کیفیت آپ کو جھکنے پر مجبور کر دیتی ہے، آپ خود ہی معافی مانگنے لگتے ہیں، غلطیاں تلاش کرتے ہیں اور ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ وہ شخص دوبارہ ویسا ہو جائے جیسا وہ پہلے تھا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں گیس لائٹنگ اور گلٹ بلڈنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ گیس لائٹنگ کا مطلب ہے کہ آپ کی سوچ کو اتنا ہلا دینا کہ آپ اپنی عقل پر شک کرنے لگیں۔ جب وہ شخص کہتا ہے تم زیادہ حساس ہو، میں تو نارمل ہی ہوں، تم اوور تھنکنگ کر رہے ہو، تو آپ خود کو ہی غلط سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ کنٹرول کا کھیل دراصل اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اس طرح گلٹ بلڈنگ یعنی احساس جرم پیدا کرنا ایک طاقتور کنٹرولنگ ٹول ہوتا ہے۔ وہ شخص دانستہ طور پر جذبات کو روک کر آپ کو ذہنی اذیت دیتا ہے، اور جب آپ جھک جائیں تب تھوڑا سا پیار دے کر آپ کو اور مضبوطی سے باندھ لیتا ہے۔ یہ پنشمنٹ اینڈ ریوارڈ سائیکل بن جاتا ہے۔ ایموشنل ود ہولڈنگ اس لیے خطرناک ہے کیونکہ یہ نظر نہیں آتا،
لیکن اندر سے انسان کو توڑ دیتا ہے۔ آپ اپنی عزت نفس اور اپنی خواہشات اور اپنی سمجھ بوجھ کو قربان کرنے لگتے ہیں صرف اس تھوڑی سی توجہ کے لیے جو کبھی باقاعدہ ملا کرتی تھی۔ یہ خاموش کنٹرول لانگ ڈسٹینس کے اس رشتے کو ایک نفسیاتی قید بنا دیتا ہے جہاں محبت نہیں صرف محتاجی باقی رہ جاتی ہے۔ یہی ہے جذبات کی روک تھام، ایک ذہنی جنگ جو صرف وہی جیتتا ہے جو جذبات چھپا کر دوسروں کو جکڑنے کا فن جانتا ہو۔ نمبر 5، فیوچر ایلیوژن ٹیکنیک، مستقبل کا خواب دکھانا۔ لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ میں اکثر وہ باتیں سب سے زیادہ دل کو لگتی ہیں جو مستقبل سے جڑی ہوتی ہیں۔ بس کچھ وقت اور پھر ہم ہمیشہ ساتھ ہوں گے، ہماری شادی ایسی ہوگی جیسے فلموں میں ہوتی ہے، ایک دن میں تمہیں سرپرائز دوں گا، تمہارے دروازے پر کھڑا ہوں گا۔ یہ جملے صرف الفاظ نہیں ہوتے، یہ ذہن کے اندر ایک فینٹیسی، ایک خوبصورت فلم کی طرف بیٹھ جاتے ہیں۔ یہی تکنیک فیوچر ایلیوژن کہلاتی ہے، ایک ایسا خواب جو کسی کی سوچ میں اتنا گہرا بٹھا دیا جاتا ہے کہ وہ حقیقت سے کٹ کر صرف اس کل میں جینا شروع کر دیتا ہے جو آج کبھی آتا ہی نہیں۔ جب ایک شخص بار بار مستقبل کی بات کرتا ہے تو آپ کا دماغ اسے سچ ماننے لگتا ہے۔ آپ اس کل کے لیے آج کی پریشانی، بے چینی اور تنہائی برداشت کرنے لگتے ہیں، یہ سوچ کر کہ یہ سب وقتی ہے، ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اکثر ایسا ہوتا نہیں، وہ ایک دن سالوں تک نہیں آتا اور آپ خاموشی سے اپنے وقت، جذبات اور توانائی کی قربانی دیتے رہتے ہیں۔ یہ تکنیک اس لیے بھی خطرناک ہے کیونکہ یہ کسی دھمکی، ناراضگی یا لڑائی پر مبنی نہیں ہوتی بلکہ امید پر مبنی ہوتی ہے، اور امید وہ چیز ہے جو انسان کو سب سے زیادہ کمزور بناتی ہے۔ فیوچر ایلیوژن ٹیکنیک ان لوگوں کا ہتھیار ہے جو رشتہ تو بنانا چاہتے ہیں لیکن اس کی ذمہ داری نہیں لینا چاہتے۔ وہ ہر بار آگے کا خواب دکھا کر آج کے درد کو دبا دیتے ہیں، اور آپ اس خواب کے نشے میں ہر جھوٹ کو سچ، ہر خاموشی کو برداشت اور ہر انتظار کو قربانی سمجھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب خواب صرف باتوں میں ہو اور عملی قدم صفر ہو تو وہ خواب نہیں رہتے، وہ جال بن جاتے ہیں، اور جب یہ جال ذہن میں بن جائے تو انسان خود کو آزاد سمجھ کر بھی قید ہو چکا ہوتا ہے۔ یہی فیوچر ایلیوژن ٹیکنیک، ایک نفسیاتی قید جو آپ کو کل کے خواب میں الجھا کر آج کی حقیقت سے بے خبر کر دیتی ہے۔ حل اور مشورہ، کیا یہ محبت ہے یا نفسیاتی غلامی؟ دوستو، لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ میں محبت اور ذہنی غلامی کے درمیان فرق کرنا بہت ضروری ہے۔ جب ایک تعلق آپ کو سکون دے، آپ کی خودی کو نکھارے اور آپ کی شخصیت کو پروان چڑھائے تو وہ محبت ہوتی ہے، لیکن جب وہی تعلق آپ کو بے چین کرے، خود پر شک کروائے یا ہر وقت کسی کی توجہ کے لیے ترساتا رہے تو یہ محبت نہیں بلکہ نفسیاتی کنٹرول ہے۔ ایموشنل بیلنس برقرار رکھنے کے لیے سب سے پہلے خود سے سچ بولنا سیکھیں۔ کیا آپ واقعی خوش ہیں یا صرف ایک خواب کی زنجیر میں بندھے ہوئے ہیں؟ سیلف چیک کیجئے، کیا آپ کی جذباتی صحت بگڑ رہی ہے؟ کیا آپ اپنی زندگی کے فیصلے کسی اور کی خاموشی یا مصروفیت پر چھوڑ رہے ہیں؟ کیا آپ نے اپنی ترجیحات کو ایک طرف رکھ دیا ہے؟ اپنی باؤنڈریز واضح کریں، ہر وقت دستیاب نہ ہو، اپنی سیلف ورتھ کو پہچانیں۔ جو شخص آپ کی خاموشی کو بھی سمجھے وہی آپ کے جذبات کا حقدار ہے، اور کمیونیکیشن میں ایمانداری رکھیں، جو محسوس کریں وہ کہیں۔ روزانہ خود سے 3 سوال کریں، کیا یہ رشتہ مجھے بڑھا رہا ہے یا گھٹا رہا ہے؟ کیا میری آزادی اور جذبات کی قدر ہو رہی ہے؟ کیا میری رائے کو سنا جاتا ہے؟ اگر ان میں سے ایک کا جواب بھی نہیں ہو تو آپ کو روک کر سوچنا چاہیے، کہیں آپ محبت کی آڑ میں اپنی ذہنی آزادی تو نہیں کھو رہے۔ یاد رکھیں، سچی محبت آپ کو باندھتی نہیں، آزاد کرتی ہے۔ دوستو، اگر اس ویڈیو میں آپ کو اپنی کہانی، اپنی تکلیف یا اپنی الجھن کی جھلک ملی ہو تو سمجھ لیجئے کہ یہ خاموشی کے نہیں بلکہ خود فہمی کی شروعات ہے۔ دماغی کنٹرول تبھی ممکن ہوتا ہے جب ہم اپنے جذبات پر سوال اٹھانا چھوڑ دیتے ہیں، جب ہم کسی کے پیار کو اپنی ضرورت سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں، چاہے وہ ہمیں اندر سے توڑ رہا ہو۔ یاد رکھیے، محبت کبھی بھی ذہنی غلامی نہیں ہوتی۔ اگر ایک رشتہ آپ کی خودی چھین لے تو وہ صرف رشتہ کہلاتا ہے، محبت نہیں۔ دوستو، کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں آپ نے لانگ ڈسٹینس رشتے میں کیا سیکھا۔ کیا آپ نے بھی کبھی کسی کے الفاظ، موجودگی یا خاموشی سے خود کو قابو میں پایا؟ یہ ویڈیو ان تمام لوگوں کے لیے ایک آئینہ ہے جو جذبات کے اندھے پن میں اپنی شناخت کھو بیٹھے ہیں۔ اسے ضرور شیئر کریں کیونکہ شاید آپ کی شیئر کی گئی ویڈیو کسی اور کی آنکھ کھول دے، اور اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں کیونکہ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جب وہ صرف تنہائی کا حل تھا، محبت نہیں، ایک ایسی حقیقت جو کئی دلوں کو ٹوٹنے سے بچا سکتی ہے۔ ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔